کہ میں تیار ہوں، وہ جو درخواست ہم نے دی ہے وہ دکھانے کو بھی تیار ہوں، آپ کو بھی وہ ای میل کر سکتے ہیں. تو ویسے یہ آپ کے نوٹس میں ہے پنجاب میں ایسی کوئی مینار پاکستان کے لیے درخواست آئی کہ نہیں آئی؟ درخواست لکھ کے اگر انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے تو وہ ان کے پاس ہی ہوگی، ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی، حکومت کے پاس نہیں پہنچی، ان کے پاس ہی ہوگی، ابھی انہوں نے لکھی ہوگی، ابھی جمع تو نہیں کرائی. اب تو بڑا تیز زمانہ ہے، اب تو سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہیں. دوں گا اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو بھجوا دوں گا اس میں ہمارے پاس. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے جب تحریکیں چلتی ہیں تو صدف اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے. ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس ویژن نہیں رہا، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے. کیا آپ اکٹھے ہو کر یہ پوچھنا چاہیں گے یا یہ مطالبہ کریں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کو، اس کی سزا کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اور اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ کوئی ننے کی دکان ہے؟ رسیدیں نکالیں رسیدیں. جب تک رسیدیں نہیں نکالیں گے، عدالت میں نہیں دیں گے، عدالت کے علاوہ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ اپنے ذہن سے نکال لے کہ وہ کوئی ادھر کوئی مجمع لا کے اکٹھا کریں گے اور اس سے کوئی ہم اتنے پریشرائز ہو جائیں گے کہ ہم ان کو بولیں کہ چلو اپنا قیدی لے جاؤ. نو وے. ہم نے تو 126 دن آپ کو اس وقت سسٹین کیا تھا آپ کے پریشر کو جب آپ کے ساتھ بڑی دیدہ ندیدہ قوتیں ہوا کرتی تھی اور طاہر القادری کے سارے مرید بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے. آپ نے کفن بھی پہن لیے تھے اور کوئی قبریں شبریں بھی کھود دی تھی. ہم نے اس وقت آپ کی پرواہ نہیں کی جب آپ بولتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی بیٹھنے والی ہے. اب ہم آپ سے اب تو بڑے بےضرر ہو گئے. اب آپ کی صرف کے پی میں حکومت کے سٹیکس بھی بہت ہائی ہوتے ہیں. جی ہاں، حکومت کے سٹیکس بھی بڑے ہائی ہوتے ہیں، حکومت کے چیلنجز بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں چینی کا بحران ہے جی، کسان جو ہیں وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تاجر. سیاسی طور پہ آپ لوگ مستحکم ہیں، معیشت بھی اس وقت ٹریک پر ہے، لیکن اگر یہ سینیریو ایک ڈفرینٹ اینگل سے شروع ہو جاتا ہے، یہ احتجاج میں آ جاتے ہیں، تو حکومت تو چیلنجز کو جو ہے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کنڈی صاحب بیان دے رہے ہیں جی ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، تو یہ تو ان کو اکسانے والی بات نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ حکومت ٹرائز ٹو ڈیفیوز دا سچویشن، بٹ اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے. جیسے حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے ایک دھرنا لے کر آ کے ادھر بیٹھ گئے تھے، آپ نے دیکھا ہم نے ان کو پولیٹیکلی ڈیل کیا. مولانا صاحب اپنا احتجاج کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ملین مارچز کر رہے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک سو کہ دے آر پولیٹیکل پیپل؟ ان کا کوئی ریلی، ان کا کوئی احتجاج وہ بغیر مار دھاڑ کے ہوتا نہیں ہے. ان کا کوئی جو پروگرام ہوتا ہے وہ بغیر خون کے ہوتا نہیں ہے. اس وقت ایک مردہ تحریک میں جان ڈالنے کے لیے ان کو چند لاشیں چاہیے، تھوڑا خون چاہیے، تھوڑی سی گرما گرمی چاہیے. ان کے لیڈر کا ابھی بھی یہ مطمع نظر ہے اور اس کا واحد گول ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے خون خرابہ ہو اور لوگ مورچہ زن ہو، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر بندوقیں تانے، سول وار شروع ہو جائے اور یہ ملک انارکی میں جائے اور خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے. یہ لوگ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دے اسٹینڈ بائی دا سائڈ آف انڈیا. یہ بولتے ہیں وہ زبان جو انڈیا کی میڈیا بولتی ہے. جب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگ پیچا پڑتا ہے تو ان کی سوشل میڈیا آپ نے دیکھی، ان کے اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس کیا کہتے ہیں. ان کے بانی کی بہن علیمہ خان کہتی ہے یہ تو نورا کشتی ہے. ان کی جو خاتون ممبران ہیں وہ کچھ اور کہتی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف. ان لوگوں کا ایجنڈا 5 اگست کا کیا ہے؟ بنیادی طور پر میں نے 6-7 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ انفیکٹ 5 اگست کو مودی آرٹیکل 370 کی جو انہوں نے اس کو ریووک کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کی اس نے اپنی ایک ناپاک جسارت کی تھی، وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا.
اور پاکستان میں یہ لوگ اس کے ساتھ مل کر سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. یہ تو انڈیا اور مودی کا نیریٹو جو ہے اس کو لے کر یہ چل رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، سول سپریمیسی کے ساتھ، غربت کے مٹانے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی معیشت پہ بھائی میرا بات کر رہا ہے. اس ڈیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے پلیز الاؤ می فار کپل آف سینٹینس. دو جملے بولنا چاہتا ہوں. پاکستان کی معیشت کو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ بری ہے یا خراب ہے، تو پھر ان کو بتائیں کہ ان کے اپنے لیڈر نے، عمران خان نے جیل سے بیان دیا تھا کہ شہباز شریف حکومت پاکستان کی اکنامک ریوائول میں کامیاب ہو چکی ہے. تو پھر یہ آپ کا لیڈر جھوٹا ہے یا پھر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو مودیز کہہ رہے ہیں، جو فچ کہہ رہا ہے، جو S&P کہہ رہا ہے، جو بلوم برگ کہہ رہا ہے، اگر آپ کا ادارہ، آپ اس سے بڑے ادارے ہیں تو پھر آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں اور ان کو غلط مان لیتے ہیں. چلیے شوکت صاحب، آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پھر بہت ظاہر ہے انہوں نے تو 5 اگست کی ڈیٹ پر بھی بڑے سوال اٹھا دیے ہیں، تو وائی 5 اگست؟ دیکھیں، میں پہلے تو معیشت کی بات کر لوں. شہباز شریف نے 33,000 ارب کا قرضہ لیا ہوا، اور مزے کی بات یہ کہ جب بھی ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی ڈیفالٹ کے قریب ملک چلا گیا تھا اور ہم نے اٹھا لیا، تو 4 دفعہ یہ اس طرح ہوا ہے، اور 4 دفعہ نون لیگ کی حکومت تھی. اور مزے کی بات یہ کہ ہم جب جا رہے تھے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس وقت پیٹرول 150 روپے تھا. آج پیٹرول 272 روپے پہ پہنچ چکا ہے. بجلی دیکھیں، گیس دیکھیں، پوری دنیا کے اندر پیٹرول سستا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر تیل سستا ہو گیا ہے، جو کھانے پینے کا تیل ہے. اور یہ اس کو نیچے نہیں لا رہے ہیں. کیوں؟ کبھی کہتے ہیں بلوچستان کی سڑک بنانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے. ابھی انہوں نے اور ڈرامہ کیا ہے، یہ جو بجلی کے مد میں جو گردشی قرضہ ہے، اس کو کرنے کے لیے 3.5 روپے 75 پیسے اور بجلی مہنگی کر رہے ہیں، اور تاکہ آئی پی پی جو غلط انہوں نے کیا اس میں اس کا جواب لے لیتی ہوں. تو بات رہی، دیکھیں یہ سب باتیں. ہاں اختیار صاحب، میں آپ سے اس کا جواب لوں گی. ذرا ان کے اپنے سارے انہوں نے پوائنٹس گنوا دیے ہیں کہ یہ سب تھا. اب آپ دیکھیں جی کہاں پہ پیٹرول ہے، کہاں پر کیا ہے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ان کی حکومت میں کیا ہوا، لیکن آپ کے حوالے سے جو بات کریں اس پہ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں، ہمیشہ جب بھی آپ کسی قرآن کی بھی آیت آدھی پڑھے نا، تو اس کا ترجمہ غلط ہی نکلتا ہے. اب یہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرول 150 پر چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو پیٹرول 65 روپے کا لیٹر تھا، اور یہ اس وعدے پر آئے تھے کہ ہم 40 روپے میں دیں گے. یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ یہ بجلی کا یونٹ 5 روپے کا مہنگا ہے اور ہم 2 روپے میں دیں گے. یہ آٹے کا تھیلا 600 روپے کا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ 300 میں دیں گے. بجلی یا گیس کا بل 1000 1500 2000 روپے عام گھروں کا آتا تھا. یہ کہتے تھے گیس مہنگی ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم نے سمندر میں خزانہ نکال لیا ہے. اب باہر سے دنیا، میں اگر جھوٹ بولوں تو آپ مجھے بتائیے. ان کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے، گورے آئیں گے، لندن سے، امریکہ سے، جرمنی، اسپین، فرانس، سوئٹزرلینڈ سے لوگ آئیں گے، پاکستان میں مزدوری کریں گے. کوئی آیا؟ یہ الگ بات ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو 150 روپے لیٹر پیٹرول پہ پھر لانگ مارچ بھی ہوتے. تو یہ ہر حکومت میں ہم نے دیکھا، حکومت اپنے سارے اقدامات کو ڈیفینڈ کرتی ہے. ہاں، عوام تک ریلیف پہنچے نہ پہنچے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہوتا ہے.